صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیز دوستو، ہر جانے والا یہ پیغام چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں تو جا رہا ہوں تو آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات فرماتے ہیں، الدنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے بونے کی جگہ ہے، کاشت کی جگہ ہے۔ جس دنیا سے ہم پیار کرتے ہیں تو اس دنیا کے بارے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا جو ہے یہ مردار ہے، یہ بھوک ہے، اور جو اس کا طلبگار ہے وہ کتا ہے۔ جس دنیا سے ہم پیار کرتے ہیں اس دنیا کے بارے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ وما فیہا ملعونۃ الا بذکر اللہ، دنیا بھی لعنتی، جو کچھ اس میں ہے سب لعنتی سوائے اللہ کی یاد کے، اللہ کے ذکر کے۔ فرمایا دنیا جو ہے الدنیا دار المحن، دنیا جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے، بلاؤں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ فرمایا مد دنیا والآخرہ الا ذرتان ان راضیت احدہما ساخطۃ الاخری، فرمایا دنیا اور آخرت جو ہے یہ دو سوکنی ہیں، اگر ایک راضی ہو گئی تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہاں مخلوق کے خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرے۔ تو یہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی فرما برداری عبادت کے لیے تو آیا تھا۔ تو عزیز دوستو، جس دنیا پر ہم اتنا فریفتہ ہیں، اس کی عمر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس کی عمر کتنی ہے، دنیا کی زندگی کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے ایک سمندر ہو جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور اس کے اندر انگلی ڈبو کے باہر نکالو، کتنا پانی لگے گا؟ ایک قطرہ یا دو قطرے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کی عمر ہے، اور بے کنار سمندر آخرت کی زندگی کی۔ تو عزیز دوستو، ہم بھول گئے، ساری باتیں بھول گئے، لیکن یہ باتیں یاد آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، مومن کو دو عقلیں عطا کی۔ کافر اور مشرک کے پاس ایک عقل ہے، مومنوں کے پاس دو عقلیں۔ شومی قسمت یہ ہے کہ ہم اس عقل کو استعمال نہیں کرتے، ہم اسی عقل کو استعمال کرتے ہیں جو کافر اور مشرک کے پاس عقل ہے۔ وہ عقل ہمارے پاس بھی ہے، جو اضافی عقل اللہ نے مومن کو عطا کی وہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ اس عقل کو ہم نے سونے میں ڈال دیا، نیند میں ڈال دیا، اور اسے جگائے رکھا وہ عقل جو کافروں اور مشرکوں کے پاس ہے۔
ایک عقل کو کہتے ہیں عقل معاش، دنیا کی زندگی میں گزارا کرنے کے لیے عقل، جس میں ہم سب لوگ برابر ہیں، کافر بھی ہیں اور مسلم بھی، اور اس عقل کی طاقت سے ہم یہی جتنے احباب یہاں آپ تشریف فرمائے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا ملنے والا ہو، آپ یہیں بیٹھے بٹھائے اس سے بات کر سکتے ہیں، یہ عقل معاش کی طاقت سے۔ آپ نے لوہے کو لوہے پہ دبا دیا، آپ نے لوہے کو گلا دیا، یہ سب عقل معاش کے کرشمے ہیں۔ عقل معاش جو ہے وہ کون سی عقل ہے؟ عقل معاش وہ ہے جو مرنے کے بعد کی سوچ اور عقل ہے، وہ سوچ، لیکن یہ جاگے گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب یہ جاگے گی ضرور۔ بخت جب بیدار تھا، کم بخت آنکھیں سو گئی، سو گیا جب بخت تو بیدار آنکھیں ہو گئی، لیکن اس وقت بیدار ہونا اس کا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اگر وہ عقل دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں جاگ پڑے، وہ چند لمحات بھی کام آ جائیں، ساری زندگی غفلت میں گزارتے گزارتے موت قریب آ گئی، اسے خیال آ گیا میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ نہ کر سکا، اب اس پر یہ بڑا پریشان ہو رہا ہے، پشیماں ہو رہا ہے، کاش کہ وہ اچھے کام کرتا جس سے اللہ راضی ہو جاتا، میں نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیے رکھا، یہ سوچ آ گئی، یہ فکر آ گئی، یہ ڈر پیدا ہو گیا۔ اب اس ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، گرے بھی نہیں، آنکھوں میں آنسو تو آئے، گرے نہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ کی رحمت دوڑ کے قریب آ جاتی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک نہیں آپ کو 2 جنتیں دیتی، تو ڈر گیا ہے، تو نے صلح کر لی ہے اللہ سے، ساری زندگی تو جھگڑے میں رہا، دوری میں رہا، اب تو قریب آ گیا، اب آپ نے رجوع کر لیا، تیرا یہ رجوع کرنا میں نے قبول کیا، اور ایک نہیں آپ کو 2 جنتیں عطا کرتا۔ اگر یہ لمحات بھی گزر جائیں، خیال نہ آئے، تو جس وقت آدمی فوت ہوتا ہے تو علماء حضرات تشریف فرما ہوں گے، جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس سے پہلے 2 باتیں بیک وقت ہوتی ہیں، ایک تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب غرغرہ لگتا ہے یا سکرات لگتی ہے، ایک تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسرا ان دنیا کی زندگی کی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ رہا ہو۔ تو عزیز و دوستو، 3 ایسے مواقع دعوت الارض، جب ایک زمین سے جانور نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جب فرداً فرداً جس پر سکرات کا عالم ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ تو بند ہو جائے گا، اپنے انجام کو دیکھیں۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ وہ اپنی دنیا کی زندگی کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قبر نہیں ہوتی، یا وہ بہشت ہے یا وہ دوزخ، اس دوزخ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ تڑپ جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت ملے، اب وہاں وقت کیا ملے، تو یہی کچھ اسے یاد دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا تو آج مر رہا ہے، تو روز مرا کرتا تھا،
کبھی سوچا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نیند جو ہے یہ آدھی موت ہے، آدھی موت، ہر بندہ ہر روز مرا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب اسے زندگی عطا کرتے ہیں مرنے کے بعد، وہ دراصل ایک پھر موقع دیا جاتا ہے، پھر آپ کو موقع دیا سنبھلنے کے لیے، لیکن گزر گئے، بیت گئے، سالوں کے سال، صدیاں گزر گئیں، جیسا کہ تاریخ انسانیت یہ بتا رہی ہے 1500 سال، 1400 سال، 2500 سال تک بھی انسان زندہ رہے۔ تو ہر روز تو مرا کرتا تھا، ہر روز آپ کو موقع ملا۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت ملے، اب آپ کو وقت نہیں ملے۔ جاؤ، یہ سامنے آپ کا گھر ہے، جہنم ہے، چلے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن وجنت للکافر، اور دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو جب یہ دیکھتا ہے بہشت کو، یہ کیا کہتا ہے؟ مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے ابھی میری قید باقی، چھوڑو، میرا گھر آیا، میری وراثت سامنے آ گئی، میرا گھر آ گیا، مجھے اپنے گھر جانے دو۔ تو عزیز و دوستو، آج آپ صرف اور صرف یہی گزارش ہے کہ آج ہم جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، وہ پھر ہاتھ نہیں آئے گی، جو آنے والی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جو وقت موجود ہے، آج ہم اپنی اس عقل ماد کو شروع کرتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، آخرت کی سوچ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تو نے کیا بچا۔ کبھی ہم بھول کر بھی ایک مومن ہونے کے ناطے سے دنیا کی زندگی کا کوئی بھی حصہ اسے ہم مستقبل نہیں کہیں۔ مومن کی زندگی کا مستقبل مرنے کے بعد کو کہتے ہیں۔ تو کل کے لیے آپ نے کیا کیا، مستقبل کے لیے آپ نے کیا کیا، آخرت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو عزیز و دوستو، میں ایک بھائی بندی کے حوالے سے، کل مومن اخوۃ، سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی، بھائی بھائی کا نقصان برداشت نہیں کرتا، بھائی بھائی کا دکھ برداشت نہیں کرتا۔ آخرت کا دکھ دکھ جیسا نہیں، نقصان نقصان جیسا نہیں، وہ اگر ہو گیا تو پھر اس کا ازالہ بھی ممکن نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی نقصان ہو جائے، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر فصل نہیں ہوئی تو آنے والی فصل ہو جائے گی، اگر اس سودے میں نفع نہیں ہوا تو آنے والے سودے میں نفع ہو جائے گا، اور ہو بھی جاتا ہے۔ تو وہ نقصان ہے، وہ دکھ ہے کہ نہ دکھ جیسا نہ نقصان جیسا۔ آج ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں، تحیہ کر کے جائیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں۔ عزیز و دوستو، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، نماز کے بارے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ڈالتی۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، نہیں پڑھتا تو کہتا پھر میں مسلمان، اس کے پاس علامت تو نہیں، نشانی تو نہیں، نشانی تو تھی نماز تو وہ پڑھتا نہیں۔ اور آپ نے سن لیا، تو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہاں تک بھی فرما دیا حضور نے، جو اس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اور یہ بھی حقیقت بھی ہے۔ سب سے پہلے اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں، اور آج اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک وقت آئے گا، یقیناً آئے گا کہ خود اپنے منہ سے کہے گا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میں جہنم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ دوزخ اور بہشت کے دروازے اٹھ جائیں گے، دوزخی بہشتیوں کو، بہشتی دوزخیوں کو دیکھیں گے
جہنم میں جلتا دیکھ کر بہشتی پوچھیں گے کیا چیز آپ کو جہنم میں لے کے آئی؟ وہاں سب سے پہلا جو ان کا جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا قرآن سچا نہیں؟ من اصدق من اللہ حدیثا من اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جو میری کلام سے سچی بات کرنے والا ہو؟ تو عزیز دوستو، جب یہ سچ ہے تو پھر مانتے کیوں، اس طرف آتے کیوں؟ ہماری عقل پر پردے تو دیکھیے۔ اب ایک چھوٹی سی بات لے لیجیے، ہمیں سب لوگ یہاں موجود ہیں، کوئی چھوٹا سا بچہ اسے یہ پہچان بھی نہ ہو کہ یہ سانپ ہے یا کیڑا ہے، وہ شور مچا دے کہ سانپ ہے سانپ ہے سانپ، کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، سب بھاگ پڑیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ نادان کی بات پر پہ اعتبار ہو گیا، اللہ اور اس کا رسول اللہ، اس کے محبوب علیہ السلام کا کلام بار بار دہرایا جا رہا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی۔ تو عزیز دوستو، جہاں یہ آپ نے سن لیا کہ اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جہنمی، ادھر حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کو پر لگ جائیں، جب وہ پرواز کریں گے تو سیدھے بہشت میں چلے جائیں، وہاں کے رضوان اکٹھے ہو جائیں، اور سے پوچھیں گے آپ حشر کی گرمی کو دیکھ کے آئے؟ ہمیں نہیں خبر، میزان لگا ہوا تھا، ترازو لگا ہوا تھا، وہاں سے ہو کے آئے؟ ہمیں نہیں خبر، 50,000 کا سفر تھا پل صراط کا، اس کے نیچے جہنم تھی، وہاں سے گزر کے آئے؟ ہمیں نہیں خبر۔ تو حضور علیہ السلام یہ مکالمہ فرمایا، پھر وہ کہیں گے یہ بتائیں کہ آپ دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ بتائیں کہ آپ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ 3 جواب دیں، 3 جواب دیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ ان لوگوں میں آپ بھی ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، جاننے والے نہ جاننے والے، میری یہ دلی خواہش ہے کہ وہ 3 جواب آپ بھی اس میں شامل ہوں، اور بڑے آسان سے، بالکل آسان جواب۔ سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا کرتا تھا، کبھی اس طرف توجہ دی ہے کیوں اٹکا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا، یہ سب یاد ہے آپ کو کہ جس وقت حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات معراج پر تشریف لے گئے، ہے نا یاد آپ کو؟ جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی جل شانہ و عز برہم انہی آنکھوں سے دیدار ہوا تو دیدار کی لذت، پھر وہاں بھی امت یاد آئی۔ فرمایا، عرض کیا یا اللہ مجھے تو ہو گیا، میری امت کو بھی دیدار ہو جائے، میری امت کو بھی دیدار ہو جائے۔ تو پھر دیدار کیا تھا؟ تو اللہ تعالی جل شانہ و عز برہم کی نماز عطا فرمائی۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز نہیں، نماز دراصل اللہ کا دیدار ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب آپ نماز پڑھا کرو اس تصور میں گم ہو جایا کرو گویا کہ ہم اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کم سے کم یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے وہاں کیوں اٹکا ہوا ہے، اب سمجھ آئے گی آپ کیوں اٹکا ہوا ہے، کہ کب بلاوا آئے گا اور ہمارا دیدار کرو، اور ہمارا دیدار کرو۔ نماز دراصل اللہ کا دیدار جو ہوا، اس لیے وہ ہل چلا رہا ہے، وہ اپنی دکانداری کر رہا ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے، لیکن دل اس کا مسجد میں اس لیے اٹکا ہوا ہے کب بلاوا آئے گا، کب اذان ہوگی تو ہم اللہ کی دیدار کے لیے اللہ کے گھر جائیں۔
کیا یہ مشکل ہے؟ آج ہم تحیہ کر کے جب اٹھ کے جا رہے ہیں تو پھر نمازی ہو گئے، یہ جواب ہو گیا ہمارا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے، اب دوسرا ان کا جواب سنیے، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے غلطی ہو جایا کرتی تھی، ہم پشیماں ہوتے تھے، پھر توبہ بھی کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ بھی نہیں بنایا کرتے تھے۔ تھوڑا سا اور سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ایک سامنے اللہ کی بارگاہ میں ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ ایک آدمی سامنے ہے، اس کو صرف اس وجہ سے بخشا جا رہا ہے، اس پر ایک پردہ دے دیا جائے گا، اس سارے کردہ گناہوں کو دنیا کے اندر جو اس نے گناہ کیے وہ سارے اس کے سامنے ہوں گے تو وہ کانپ جائے گا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اب ڈرو نہیں، تجھے یہ بتانا مقصود تھا، جو تو کر آیا مجھے بھی پتا ہے، لیکن تیرے اندر ایک بہت اچھی صفت یہ تھی کہ تو اپنے گناہوں کو بھی چھپاتا تھا اور لوگوں کے گناہوں کو بھی چھپاتا تھا۔ میں بھی ستار العیوب، میں بھی ستار العیوب ہوں، تو بھی چھپا کے لایا، میں بھی چھپا رہا ہوں جو بہشت کے اندر۔ اب دوسری بات سامنے آ گئی، تیسری بات یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ کی تقسیم پر راضی تھے، اب میں کیا کہوں اس پہ، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ ساری زندگی اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا، ہم نے یہی کہا یا اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے زندہ کنی عطائے تو، زندہ کنی عطائے تو، بربا کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر چے کنی رضائے تو۔ یا اللہ زندہ رکھے تو تیری بخشش، مجھے لے لے تو جان حاضر، دل بھی حاضر، جان بھی حاضر، تو جو کرے ہم تیری رضا کے طالب ہیں، بس تو راضی ہو جائے جس حال میں راضی ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کا دوسرا پہلو یوں دیکھیے، اگر ہم اللہ کی تقسیم پر ناراض ہیں، راضی نہیں ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو بتاؤ، جب ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تو ہمارا حال بس صرف یہی ہے کہ ہم راضی ہو جائیں۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی، کیونکہ یہ پہلے آپ نے سن لیا، الدنیا دار المحن، دنیا جو ہے یہ امتحانوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہ سچ کہہ رہا ہے تو بلاؤں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، بیماریوں کا انتظار کر، ابھی آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کریں تو اللہ سے محبت، پھر تو سکھ سے رہے، کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو آزماتے ہیں۔ بس میں آخری گزارش کرتا چلا جاؤں، مجھے ایک حکایت یاد آ رہی، آپ کا وقت تو لے رہا ہوں مگر تھوڑا سا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے گزرتے گزرتے ایک آدمی کو دیکھا، اس پر جب نظر پڑی تو اس کا حال کیا تھا، اس کے سارے جسم کو، گوشت کو، پوست کو چھوٹے چھوٹے کیڑوں نے کھا لیا تھا، صرف دل باقی تھا یا زبان باقی تھی، صرف دل باقی تھا، زبان باقی تھی۔ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، بس اتنا پوچھنا تھا۔ تو اس نے کیوں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت و ثنا بیان کی، حد کر دی، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس حال میں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دیکھو اس کی اب
چند سانس باقی ہیں، جو کچھ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کی بڑے مہربانی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، دنیا میں رہ کر، اب یہ سمجھ گئے، حضرت سمجھ گئے کہ بس اس کی آخری سانس ہے، تو فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی کوئی خواہش بھی ہے؟ آپ کی کوئی خواہش بھی ہے؟ ہاں جی، میری دو خواہش ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام حضرت موسیٰ ہے علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تو شوق ہے بڑا کہ میں اس کی زیارت کر لیتا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، میں ہی تو موسیٰ ہوں۔ بڑا خوش ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا، اللہ کے نبی کی زیارت ہو۔ اس کے بعد کہ مجھے پیاس لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کی تلاش میں گئے۔ ایسا تو نہیں تھا جیسے آج کل سہولت ہے، دیر بعد تشریف لائے، بڑی دیر، جب آ کے دیکھا اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ ٹکڑے پرزے اور پھر جانوروں کے منہ میں ہیں۔ بڑے تگڑے بندے تھے ماشاءاللہ، بڑی کوشش کر کے ان کے سارے اعضاء کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، یہ تو تیرا یار تھا، یہ تیرا دوست تھا، اس کی باتیں بتا رہی تھی، اس کی حالت بتا رہی تھی، آپ سے وہ پیار کرنے والا تھا، آپ کا شکر گزار بندہ تھا۔ تو حضرت حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا موسیٰ، وہ میرا یار ہے، وہ میرے نال یاری رکھتا ہے، میں اندے نال، وہ میرے نال پیار کرنا، میں اندے نال پیار کرنا۔ بل ابو فرمایا دوست ہو میرا، پیار کا دم بھرے میرا، پانی مانگے موسیٰ سے۔ عزیز و دوستو، تو بہرحال جور و جفا ہے دم بدم، مہر و وفا ہے گاہ بگاہ، اینی سجن واہ واہ تو ان بھی سجن واہ واہ۔ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔